بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں ماتحت کسے کہتے ہیں؟ ماتحت اسے کہتے ہیں جو کسی کے نیچے زیر سایہ رہ کر کام کرتا ہو۔ بچے والدین کے، شاگرد استاد کے، نوکر اپنے مالک کے اور ملازم اپنے افسر وغیرہ کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ماتحت زیر ہوتے ہیں اور ان پر زبر بن کر رہنے والے اکثر جابر بن کر رہتے ہیں۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ بچوں کی جائز خواہشات پوری کریں اور ان کو مارنے، تانے دینے، جھڑکیاں دینے اور گالیاں دینے سے پرہیز کریں۔ ماتحتوں میں سب سے مظلوم بچے ہی ہوتے ہیں۔ اولاً یہ ماں باپ کے ماتحت ہوتے ہیں۔ بہت کم جو یتیم ہو جاتے ہیں وہ چچا، ماموں وغیرہ کے ماتحت آتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں یتیموں کے بہت حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ دوم، جب بچے گھر سے نکلتے ہیں تب وہ استادوں کے ماتحت ہوتے ہیں۔ مسجد میں ناظرہ پڑھانے والے مولوی صاحب، اسکول میں سبق پڑھانے والے استاد صاحب، مدرسے میں حفظ وغیرہ پڑھانے والے مولانا صاحب، اگر ان تینوں استادوں کا رویہ جو وہ بچوں کے ساتھ رکھتے ہیں بغور دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی استاد بچوں کی عزت نفس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، بلکہ اور بچوں کے سامنے اور موجود بڑے افراد کے سامنے ایک منٹ میں بچوں کو معمولی سی غلطی پر ذلیل و رسوا کر دیا جاتا ہے۔ استاد ایک مقدس پیشے کے تحت آتے ہیں۔ یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں اور استاد بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر راہ میں جب ملاقات ہوتی ہے، یہی بچے اپنے استاد کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ اگر شاگرد کوئی دکاندار یا کسی عہدے پر فائز ڈیوٹی پر ہو اور وہاں کوئی استاد آ جائے، اسے پیر جتنی عزت ملتی ہے، مگر افسوس استاد بچوں کو اپنے بچوں جتنی بھی عزت نہیں دیتے۔ ایک مسلمان کی عزت کعبہ شریف کی عزت سے زیادہ ہے، لہٰذا برائے کرم استاد صاحبان بچوں کو دل لگا کر پڑھائیں، گویا وہ کعبہ کے غلاف کی سلائی کر رہے ہوں۔ شاید آپ کی تربیت سے یہ بچے ولی اللہ کے درجے کو پہنچ جائیں اور پھر معاشرہ بھی اچھا ہو جائے۔ کچھ بچے اسکول چھوڑ کر یا حالت کے باعث سیکھنے کمانے کے لیے ہنر مندوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنے دنوں کے اکثر اوقات وہاں گزارتے ہیں۔ اس دوران یہ بچے کاریگروں کے ماتحت ہوتے ہیں۔ یہاں کاریگر ان بچوں کو سکھاتے کم ہیں اور تھکاتے زیادہ ہیں، اور گھریلو اور دکان کے کام زیادہ کرواتے ہیں اور بری تربیت کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ، گالی گلوچ اور مارتے پیٹتے ہیں اور الٹے نام رکھ کر ستاتے بھی ہیں۔ سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن بہت سارے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بچے بچارے اس طرح کے ماتحت ہوتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے نہ مدرسہ و اسکول چھوڑ سکتے ہیں اور نہ کام چھوڑ سکتے ہیں۔ ان کے پیچھے ڈنڈا لیے والدین کھڑے ہوتے ہیں اور آگے ڈنڈا اٹھائے استاد کھڑے ہوتے ہیں۔ ان پھولوں کو خوش ہونے کا وقت تب ملتا ہے جب یہ کچھ وقت کھیلتے ہیں، پھر یہ خوب کھل کر جیتے ہیں، آرام سے سوتے ہیں، مگر صبح اٹھتے ہیں تو والدین اور استادوں جیسے آقاؤں کے خیال سے ہی مرجھا جاتے ہیں۔ کیا کبھی والدین اور استاد بچے نہ تھے؟ خدا را اپنے بچپن کو یاد کر کے دوسروں کے بچپن کی بہار کو خزانہ بناؤ۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ماتحت اس کی ساری مخلوق ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ماتحت اس کی ساری مخلوق ہے؟ وہ خالق و مالک ہے۔ ذرا غور تو کریں
کہ وہ کتنا رحیم کریم ہے کہ لوگ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کا حکم نہیں مانتے، مگر وہ سب کو رزق دیتا ہے، سب پر بارش نازل کرتا ہے، اس کا سورج سب کو یکساں روشنی مہیا کرتا ہے، اس کی رات سب پر یکساں اندھیرا کرتی ہے، اس کا چاند سب پر یکساں چاندنی بکھیرتا ہے۔ لوگ کھاتے اس رزاق کا رزق ہیں، کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے تو کوئی اپنی خواہش کی ہی پوجا میں مصروف ہے۔ خالی زبان سے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہنا بھی لوگوں پر کتنا دشوار ہو گیا ہے، لیکن اس کریم کے کرم میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہاں ماتحت سے کوئی غلطی ہو جائے، چائے کی پیالی ہی گر جائے، اس غریب کی شامت آ جاتی ہے۔ ہر آقا جو کسی بھی مشکل میں ہو، پورا فرعون دکھائی دیتا ہے۔ ہر آقا جو کسی بھی شکل میں ہو، پورا فرعون دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی عہدہ دیا ہے، امیر بنایا ہے، مالک بنایا ہے، تو اپنے مالک کریم کی سنت پر ہی عمل کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی عہدہ دیا ہے، امیر بنایا ہے، مالک بنایا ہے، تو اپنے مالک کریم کی ہی سنت پر عمل کر لو کہ نوازتے چلے جاؤ، نوازتے چلے جاؤ، نوازتے چلے جاؤ، اور غلطیاں معاف کرتے چلے جاؤ، اور غلطیاں معاف کرتے چلے جاؤ، مشکلات ختم اور آسانیاں پیدا کرتے چلے جاؤ، تاکہ مالک کریم تمہارے لیے بھی آسانی کی راہیں کھول دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرما، آمین۔